إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے متعلق امام الدارقطنی کا قول بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایسی حدیث بیان کرے، مجھ سے کوئی بات بیان کرے جسے وہ دیکھتا ہو، جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے، تو ایسا بیان کرنے والا بھی کئی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. ایسی حدیث بتانے والا فهو احد الکاذبین، کاذبین جھوٹے، اور کاذبین دو جھوٹے. تو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کاذبین لیتے ہیں، کاذبین پڑھتے ہیں، امام نووی نے دونوں باتیں یہاں کہی ہیں اور دوسروں نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث دو طرح سے روایت ہوئی ہے، محدثین نے دو طرح سے اس کو روایت کیا ہے کہ وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. فهو احد الکاذبین، اور وہ کئی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. فهو احد الکاذبین. تو یہ دو مختلف اقوال پچھلے درس میں ہم نے دیکھے تھے. اس بارے میں کیا کہا گیا ہے، دو اور کئی کو کیسے سمجھائیں گے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے تو یہ دو کون ہیں؟ یعنی یہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. تو پہلا جھوٹا کون؟ جس نے وہ جھوٹی بات گھڑی، اور دوسرا جھوٹا جو جھوٹی بات پھیلا رہا ہے. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایسا راوی بھی غیر معتبر ہو جاتا ہے جو جانتے بوجھتے جھوٹی حدیثیں لوگوں میں عام کرتا ہے. ایسا راوی بھی معتبر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ حدیث میں کیا کہا گیا؟ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی وہ بھی، اس پر بھی جرح ہو گئی، وہ بھی معتبر نہیں ہے. تو جس کی عام عادت ہو کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہو تو ایسا راوی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس راوی کو معلوم نہیں، تو ایسی صورت میں کیا اس پر جرح لگے گی؟ نہیں. لیکن اگر جانتا ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور پھر بھی بیان کرتا ہو تو یہ راوی کیا ہے؟ یہ معتبر راوی نہیں ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک ہے کہ انسان جھوٹی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گھڑے، دوسرا کسی اور کی گھڑی ہوئی بات کو پھیلائے. ان دونوں میں سے غلط کون ہے؟ پھر سے سنیے. ایک ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی بات گھڑے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس جھوٹی گھڑی ہوئی بات کو لوگوں میں پھیلائے. تو دونوں میں غلط کون ہے؟ دونوں غلط ہیں، کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ فهو احد الکاذبین یا کاذبین. وہ جھوٹوں میں سے کیا ہے؟ چاہے دو ہو یا زیادہ ہو، وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. کون؟ یہ حدیث جو بتا رہی ہے کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کون؟
پھر سے پوچھتا ہوں میں، حدیث میں کسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. کون جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے؟ راوی، یعنی ہر راوی جھوٹوں میں سے جھوٹا. صحیح ہے. پھر یعنی حدیث کا پھیلانے والا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی حدیث نہیں پھیلانا چاہیے، جھوٹی حدیث پھیلانا چاہیے. جھوٹی حدیث پھیلانے والا دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. تو وہ جس کو معلوم ہے یا وہ جس کو معلوم نہیں ہے؟ کتنے ٹکڑے ٹکڑے دیتے نا، جلدی دیتے نہیں اپنے انسٹالمنٹ. اس حدیث میں اس شخص کو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا کہا گیا ہے جو حدیث کے جھوٹے ہونے کے علم کے باوجود اس کو لوگوں میں عام کرے. ایسا بولنا چاہیے کہ پوری بات ایسی ہو کہ اس کے بعد کیا بولے واپس نہیں ہونا، یا اور اس میں اضافہ کی ضرورت نہیں رہنا چاہیے. ہم جواب ایسا دینا چاہیے. حدیث، پھر اس کے بعد راوی، جھوٹا، پھیلایا. تو کتنے اسٹیشن ہیں، جلدی پہنچ رہی ہے گاڑی، پہنچنا چاہیے. اب بتائیے ہم لوگوں کو اگر کسی سے دعوت دینا ہے، بات کرنا ہے، ہم کو ایک بات پوری بولنے آنا چاہیے، ورنہ گاڑی نکل جائے گی اس سے پہلے. ہو سکتا ہے سامنے والا کچھ لے کے، حدیث پھیلانے والا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو وہ لے گا اچھا حدیث نہیں پھیلانا چاہیے. ادھوری بات انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہے. ہم جب بھی بولیں پوری بات بولیں، جب بھی بولیں ہم پوری بات بولیں. اگر آپ سے پوچھے، آپ کسی سے پوچھیں بھائی کہاں جاؤں میں، مطلب کہاں رہتے فلاں، بولے جاؤ، لیکن جانا تو ہے لیکن کدھر جاؤ؟ دائیں. تو دائیں کدھر؟ پھر پوچھ رہے. آپ پسند کریں گے ایسا بتانے والا؟ آپ بولیں گے بھائی ایک سانس میں بتانا پورا کدھر جانے کا ہے. تو پورا تفصیلی جواب جو ہے ایک ساتھ دینا چاہیے تاکہ سننے والے کے لیے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے اس آدمی کا حال کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بلا تحقیق بیان کرتا ہے. وہ تحقیق نہیں کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ماحول میں جھوٹی باتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، سچی باتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو بھی بات ہے سنتا ہے، بیان کرنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ نبی کے بارے میں ہو یا غیر نبی کے بارے میں ہو. کسی بھی بات، کسی سے بھی کوئی بھی بات سن لی، بس بیان کرنا شروع کر دیا. دیکھا نہیں کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر ہم لوگوں کو چوائس ہو کہ ایسا خادم ہم رکھیں جو تحقیق کر کے قدم اٹھاتا ہے، یا ایسا خادم رکھیں کہ جو تحقیق نہیں کرتا ہے، قدم اٹھا لیتا ہے، بعد میں اپنے آپ ہو جاتی تحقیق، تو آپ کیسا آدمی پسند کرو گے؟ ہم کو بھی ویسے ہی بننا چاہیے. ہم کو بھی ویسے ہی بننا چاہیے. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے کان سے ڈائریکٹ کنیکشن زبان کا ہے، سنتا ہے، پھیلا دیتا ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جس کے کان کا کنیکشن دل سے جڑا ہوا ہے. وہ پروسیس کرتا ہے، پھر تحقیق کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد زبان سے آؤٹ پٹ اس کا آتا ہے. تو پہلا آدمی اچھا ہے کہ برا ہے؟ اتنا فاسٹ چل رہا نا، وہ جھٹ پٹ، جھٹ سے سنا، پٹ سے بول دیا. یہ اچھا ہے، جا رہا یہاں سے یہاں جا رہا، ابھی پروسیس ہو رہا، پھر جلدی ہوگا کہ دیر ہوگی نا اس کو. تو جلدی والا اچھا ہوتا ہے کہ دیر والا؟ جلدی والا اچھا ہوتا ہے نا؟ نہیں، دیر والا اچھا ہوتا ہے. یہاں اصل چیز کیا ہے جس کی ضرورت ہے؟ کیا ہے؟ تحقیق. کیونکہ خبریں سب کی سب صحیح ہوتی ہیں یا سب کی سب جھوٹی؟ سب کی سب جھوٹی ہوتی ہیں یا صحیح؟ سچی بھی ہوتی ہیں اور جھوٹی بھی ہوتی ہیں. اب آدمی کو جب خبریں ملیں گی تو تحقیق کا کام کس کا ہے؟ کوئی آدمی قسم سے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین،
ابلیس نے آگے کیا کہا؟ قسم کھا کے بول رہا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، کھاؤ وہ پیڑ میں سے۔ تو یہ خبر کیسی تھی؟ سچی تھی نا؟ اور تم فرشتے بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، بولا نا تم بادشاہ بن جاؤ گے اگر یہ پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ کیا ہے خبر صحیح تھی؟ اب دیکھیے جب واقعی خبر صحیح نہیں تھی اور انہوں نے بھروسہ اس پہ کر لیا، کدھر تھے؟ آگے کدھر؟ سیدھا جنت سے دنیا، ایک خبر کے اوپر۔ اتنا بڑا لاس انسان کا ہو سکتا ہے۔ ایک روایت غیر معتبر قبول کرنے سے آدمی سیدھا جنت کے باہر آ سکتا ہے۔ آئے کہ نہیں آئے؟ کما اخرج ابویکم، اللہ نے کہا کہ تم کو ابلیس شیطان ویسا باہر نہ نکالے جنت میں سے جیسے تمہارے باپ کو ماں کو نکالا، ماں باپ کو جیسے نکلوایا جنت سے تم کو نہ نکلوائے۔ تو جھوٹی روایت بیان کرنے والا کون تھا سب سے پہلے؟ ابلیس۔ اللہ کی طرف سے جھوٹ بیان کیا، ایسا نہیں ہے ایسا ہے، اور اوپر سے کیا کیا اس نے؟ قسم کھا کے بیان کیا اس نے، وقاسمہما، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ سچ ہونے کا یقین دلانے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ واقعی سچی بات ہو، اور سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے آدمی کہے واللہ ایسا ہے، اور ایک ہے کہ جھوٹی بات کو یقین دلانے کے لیے آدمی کہے۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا اور قسم کھا کے کہا۔ یہ سورہ الاعراف میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس نے جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کو کہا، آدم علیہ السلام سے اور حوا سے کہا۔ تو اب نقصان کس کا ہوا؟ آدم علیہ السلام کا۔ تو جس کو نقصان سے بچنا ہے تحقیق اس کو کرنا پڑے گی۔ پانی گہرا ہے کیا؟ نہیں بس پاؤں ڈالیں گے گھٹنے تک آئے گا۔ اتنا داڑھی والا آدمی، اس کو معلومات رہے گی صحیح جھوٹ کیسا بولے گا؟ اب جب گیا ہے پانی میں تو گھٹنے کہاں مل رہے نہیں اپنے، سیدھا اندر۔ تو تحقیق کیے بغیر قدم اٹھانا یہ دنیا کے معاملے میں نقصان ہے، آدمی جانتا ہے۔ اگر آدمی دین کے معاملے میں تحقیق نہ کرے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک بدعت آدمی زندگی بھر کرتا رہا اور ثواب کی نیت ہے۔ شرک آدمی اللہ کے اولیاء کی عظمت سمجھ کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے شرک کر رہا ہے، درگاہوں پہ سجدے کر رہا ہے۔ غلط روایات ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے واقعات ہیں، تحقیق نہیں کیا، چیک نہیں کیا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ ہمیشہ انسان میں جذبہ باقی رہنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیے شک ایک الگ چیز ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ہمیشہ شک کرتا رہے کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں، یہ نہیں۔ ایک آدمی اپنے بارے میں جب تک کہ اس کے پاس دلیل نہ ہو، نہیں میرے کو صحیح سمجھا، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ تحقیق میں رہنا چاہیے ہمیشہ کہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد کے بارے میں کر سکتے، معلوم نہیں صحیح کہ نہیں ہے، کر سکتے، وہ پکا ہے۔ لیکن وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو میں صحیح سمجھا کہ نہیں، وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ آیت تو صحیح ہے، میں سمجھا صحیح کہ نہیں۔ پھر یہ جو حدیث آئی کہ آدم علیہ السلام نے وسیلے سے دعا کی، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن میں صحیح اور ضعیف ہے کیا؟ صحیح القرآن الکریم، ضعیف القرآن الکریم ہے، ایسا ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ لیکن حدیثوں میں کیا ہے؟ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو ایسے قرآن تم کو دیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں پڑھا ہوگا، ہے ایسا؟ لیکن ایسا ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے۔ تو آپ نے ڈرا، معلوم ہے حدیث میں امکان ہے جھوٹ بولنے کا، اور قرآن پر بھی امکان ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اتنا متواتر ہے، بچے بچے کو قرآن یاد ہے۔ ویسے حدیث یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، اچھے کو یاد نہیں ہے۔ قرآن بچے بچے کو یاد ہے، اور حدیث اچھے کو یاد نہیں ہے۔
تو کیونکہ حدیثیں اتنی ہیں، آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال ہیں، 23 مکی زندگی، مدنی زندگی، مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 10 سال. قرآن تو برابر آیت آیت آتا تھا، آپ لکھواتے تھے، آپ بتاتے تھے، لیکن حدیث صبح میں بات کر رہے ہیں، آپ دن بھر میں کتنی بات کر رہے ہیں، کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ صحابہ اس کو نقل کر رہے ہیں، پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے تک بات جا رہی ہے، اور سال کے اتنے دن، اور پھر سال کے 365 دن یا 360 دن، اور پھر اتنے سال کتنا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں، 23 سال کا کتنا ہوگا؟ 300 سے پکڑو آپ، کتنا ہوتا؟ 69 ہوتا، کتنا ہوتا؟ ہاں، سب میتھمیٹیشین دکھ رہے ہیں آپ، کتنا ہوتا؟ 69,000 دن. جانے تو بعد میں کرو کبھی. اتنے سارے دن، اتنے دنوں میں آپ نے صبح میں کچھ بولے، ظہر میں کچھ بولے، عصر میں، درمیانی اوقات میں، یہ ساری باتیں آپ کی جو کی ہوئی ہیں، کیا ہر بات پوری یاد رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کوئی آدمی نے ایک حصہ، کوئی آدمی کچھ کسی نے کچھ یاد رکھا اس طرح سے، اور حدیثیں پھیل گئی پوری. تو اس میں امکان ہے جھوٹ بولنے کا کہ ہاں میں نے سنا ہے ایسا، بولے اللہ کے نبی، کوئی بول سکتا ہے ایسا، یہ حدیث مجھ تک پہنچی نبی کی، بول سکتا ہے. قرآن کے بارے میں ایسا کرنا ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو اتنے لوگوں نے سیکھا اور پورا کا پورا یاد کیا، ورڈ بائی ورڈ یاد کیا. حدیث کا ایسا معاملہ نہیں تھا. حدیث سنتے تھے بات، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جملے میں بھی لوگ بولتے تھے. تو بات کے دور میں اس میں اضافے اور کمیاں اور اپنی طرف سے گھڑنا، اس کا امکان اپنی جگہ باقی تھا. دنیا کا کوئی ایک آدمی آپ بتائیے، بہت مشہور آدمی، اور اس کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہیں پھیلا سکتا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کتنی باتیں جھوٹی پھیلا سکتے ہیں. تو یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے، نبی کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صحیح ہے، نہیں بولنا چاہیے. لیکن اللہ نے انسان کو زبان دی ہے، انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، نبی کے بارے میں کیوں نہیں بولے گا؟ اللہ کو بیٹا ہے، دنیا کی میجورٹی اللہ کو بیٹا مانتی کہ نہیں مانتی؟ ان یقولون الا کذبا، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ہیں. لیکن انسانیت ہر دور میں کس چیز میں پڑی؟ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے. فقد افترا اثما مبینا، یا یعنی جھوٹ گھڑا اس نے اللہ کے اوپر، کھلا جھوٹ. تو شرک جھوٹ ہے، اللہ کے لیے اولاد ماننا جھوٹ ہے. اللہ پر بول سکتے ہیں لوگ جھوٹ، تو نبی بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے جتنے جھوٹ تھے اللہ پر، ان کی تردید کے لیے قرآن کریم نازل کیا، اور قرآن نے سارے جھوٹ اس طرح کے واضح کر دیے. اب نبی پر جھوٹ ہے، وہ تو قرآن کے ساتھ چل رہا ہے نا، اس کو بعد میں چیک کرنا پڑے گا کہ پہلے نبی، قرآن آنے کے بعد نبی کی بات آتی ہے. آیت آئی، نبی نے سمجھایا، پھر نبی کے بعد کے دور میں وہ گھڑا گیا، تو اب اور قرآن آنا پڑے گا اس کے لیے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا. ان کو کیا بولتے ہیں؟ محدث. محدثین نے حدیثوں میں دیکھا کہ کیا صحیح ہے، کیا صحیح نہیں ہے، کون سی بات سچے نے بیان کی، کون سی بات جھوٹے نے بیان کی، کون سی بات ایسے آدمی نے بیان کی جو بہت غلطی کرتا ہے، کون سی بات اس نے بیان کی جو نہیں پکا ہے، ایک دم سوچ سمجھ کے بولتا ہے، سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور اس کے بعد بولتا ہے. تو محدثین نے بعد کے دور میں یہ ذمہ داری نبھائی جو امت پر قرض تھی، اور انہوں نے امت کی طرف سے وہ ذمہ داری نبھائی کہ انہوں نے حدیثوں میں بھی بتایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کیے محدثین نے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق. تو تحقیق کرنا اور نہیں کرنا، اس میں کیا اچھا ہے؟ لیکن تحقیق کے کچھ حدود ہیں. ایک بات صحیح ثابت ہو گئی کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا،
کیا اس کے بعد ہم تحقیق کریں گے صحیح کہا کہ غلط کہا؟ نہیں، اللہ نے اگر کہا ہے تو صحیح ہے، اب اس کے بعد تحقیق نہیں ہے۔ ہاں واقعی اللہ نے کہا کہ نہیں کہا، واقعی نبی نے کہا کہ نہیں کہا، اس کی تحقیق ہم کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ کوئی آدمی غلط بہت سارے لوگ دیکھو یہ لوگ نبی کی تحقیق کرتے ہیں، اب باقی علماء کو کیسے چھوڑیں گے یہ لوگ؟ یہ تو نبی کی بات صحیح ہے کہ نہیں تحقیق کرتے ہیں، تو ہم لوگ کیا تحقیق کرتے ہیں؟ نبی نے کہا وہ صحیح ہے یا نہیں یہ تحقیق کرتے ہیں۔ ہم کیا تحقیق کرتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ نہیں کہا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ساری کوشش ہماری جو تحقیق کی ہے وہ کون سی ہے؟ واقعی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ اگر کہی ہے سمجھ میں آئے، نہیں آئے صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تحقیق کا اتنا معاملہ نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات صحیح ہی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ ثابت ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ امام مسلم نے مقدمے میں اس کو نقل کیا ہے، صحیح مسلم میں پہلے مقدمہ ہے اس کا، اس کے بعد اصل کتاب ہے، پھر کتاب الایمان شروع ہوتا ہے۔ میرے علم میں حدیث کی کتب ستہ میں صحیح مسلم ہے جس میں مقدمہ ہے، امام بخاری کا مقدمہ نہیں ہے، اسی طرح سے ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں مقدمہ نہیں ہے، ابن ماجہ میں بھی یعنی اتباع سنت وغیرہ سے متعلق چیزیں ہیں، دارمی میں مقدمہ ہے، لیکن مسلم میں امام مسلم نے یہ اس طرح کا مقدمہ حدیث کے قبول و رد کے سلسلے میں، راویوں کے سلسلے میں کسی اور کتاب میں نہیں ہے، کتب ستہ میں نہیں ہے اس طرح سے۔ ہاں امام ترمذی نے اپنی صحیح ترمذی میں اخیراً، آج وہ ضمیمہ کے طور پر جوڑا جاتا ہے، وہ مقدمہ میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ضمیمہ ہے، ایکسٹرا ہے، جو راویوں کے بارے میں کچھ باتیں انہوں نے بیان کی ہے، علل ہے، اس کو علل ترمذی کہتے ہیں، امام ترمذی کی علل، علل علت کی جمع ہے، علت کے معنی ہوتے ہیں کمزوری، علیل کہتے ہیں کمزور، بہت علیل ہوگا بیماری کی وجہ سے، معلول کہتے ہیں اس کو، تو علل کمزوریاں، تو حدیث کی جو علل ہیں کمزوریاں، راوی ضعیف ہے یا یہ حدیث شاذ ہے یا یہ منکر ہے، اس طرح سے امام ترمذی نے اخیر میں، امام ترمذی نے ترمذی کے اخیر میں بیان کیا اس کو، لیکن امام مسلم نے ابتداء میں اپنی کتاب کے مقدمہ بیان کیا۔ یہ خصوصیت ہے صحیح مسلم کی، امام مسلم کی جو کتاب ہے اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں پہلے راویوں پہ بحث ہے، اس کے بعد باقی کتاب ہے، کچھ اصول بیان کیے انہوں نے، تو اس مقدمے میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے اور واضح کی ہے کہ حدیثوں کی تحقیق کرنا چاہیے، حدیث کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اس میں ایک حدیث جمع کرتے انہوں نے ذکر کی ہے، بیان کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کفا کفا کافی ہے، بالمرء کذبا آدمی کے لیے اتنا ہی جھوٹ کافی ہے، یعنی آدمی کے جھوٹوں میں گنے جانے کے اسباب میں سے یہ سبب کافی سبب ہے، کیا؟ ان کہ یحدث وہ حدیث بیان کرنے لگے یا بیان کرنے لگے، بکل ما سمع ہر وہ بات جو وہ سنتا ہے۔ اس کو ہم واپس سے اگر ترتیب دے جملے کو، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات فوراً بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بیان نہیں کرنا چاہیے، سنی بات کو تحقیق کرنا چاہیے۔ یعنی کیا ہوگا ایسا؟ کیوں آدمی جھوٹا ہو جاتا؟ مطلب ایسا کیا تو ہاں، بغیر تحقیق کے اگر کوئی آدمی بیان کرے تو کیا وہ جھوٹا ہے؟ صحیح بھی ہو سکتی بات، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔
تو بات جھوٹی ہوگی یا آدمی؟ تو یہاں آدمی کے لیے جھوٹ کہا جا رہا ہے. ہاں یعنی ہر بات کے اوپر ہے. تو یہ جھوٹا کیوں ہوا؟ جھوٹ کو پھیلانے والا ہے. یہاں یہ شرط ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے یا جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے. نہیں بھی جانتا ہو سکتا ہے، جانتا بھی ہو سکتا ہے. جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، جیسے جھوٹ اور سچ دونوں ہو سکتا ہے، ویسے جانتا نہیں جانتا دونوں نہیں ہو سکتا. تو فوراً ایک دم مطلب ایک دن بعد بیان کیا تو پھر نہیں آتا اس میں. یہ پھیلانے والا ہے تو اور نہیں تو وہ جھوٹا ہو جائے گا. کیسے؟ جلدی بیان کرنے میں صحیح بات غلط ہو سکتی ہے، اور دیر سے بیان کرنے میں غلط بات صحیح ہو سکتی ہے. تو اگر سمجھ لو وہی بات اس نے دیر سے بیان کیا تو جھوٹا نہیں ہوگا. یہاں جلدی بیان کرنے کے بارے میں ہے یا ہر بات بیان کرنے کے بارے میں؟ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. تو اس میں غلطی اس کی کیا ہے؟ تحقیق نہیں کیا. اور حدیث کے جملے میں کیا الفاظ ہیں؟ سنی سنائی بات. اور پڑھی بھی بیان کر سکتا ہے؟ پڑھی پڑھائی یعنی کوئی بولے ہم تو پڑھ کے بیان کر رہے ہیں، اتنی موٹی کتاب ہے وہ بھی شیخ الحدیث نے لکھی ہے، بول سکتا ہے کوئی؟ تو یہ پڑھنے والے کے بارے میں یا سننے والے کے بارے میں؟ دونوں کے بارے میں. ہاں دیکھیے ہم اس میں پرابلم سننے سے متعلق ہے یا بیان کرنے سے متعلق ہے. تو یہاں اصل پرابلم سورس کا نہیں ہے، اصل پرابلم کیا ہے؟ بیان کرنے کا. تو بیان کرنا غلط ہوا ہے صحیح؟ ہر سنی سنائی بات. تو یہاں سننے کا پرابلم بھی نہیں ہے اور صرف بیان کرنے کا بھی نہیں ہے، کچھ اور دکھ رہا ہے اس میں. کیا ہے؟ ہاں تحقیق کا پرابلم ہے کہ اس نے سنا اور بیان کر دیا تو جھوٹا ہو گیا ہو. کیوں؟ تحقیق نہیں کیا. تحقیق آپ لوگ ایک دم پکا یاد کر لیا، ہر جملے میں تحقیق بول رہے آپ. تحقیق یعنی کیا؟ ہاں نزدیک کرنا. کس کے؟ دریا کے. ہاں تصدیق. اچھا تصدیق کرنا. تصدیق کرنا یعنی کیا؟ صداقت معلوم کرنا. ایک بات کسی تک پہنچی ہے. ہاں آپ لوگ بولو گے جا کے سنے ہم نے تصدیق سنے تھے. اب مولوی صاحب پوچھا آپ کو ٹھیک ہے تصدیق کیا ہے بتاؤ، تو بولے وہ تو نہیں پوچھا ہم نے، درس میں بتائی نہیں ہم کو. یہاں تک ہماری گاڑی آ کے رک گئی، ابھی آگے سمندر کا کنارہ ہے. کوئی بات سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. جھوٹ پھیلنا نہیں چاہیے، سچ پھیلنا چاہیے. لیکن ایک آدمی جب کچھ باتیں سنتا ہے تو سنی باتوں میں کسی سچے سے بھی سنتا ہے، جھوٹے سے بھی. یہ اس نے گھڑا نہیں ہے تو یہ جھوٹا ہے نہیں، لیکن گھڑے ہوئے کی بات یہ پھیلا سکتا ہے. اس کو یاد رکھیے، عربی زبان میں کذب جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو بات حقیقت کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے. جو بات حقیقت کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے، چاہے جھوٹ بولنے کی نیت ہو یا نہیں ہو. اگر جھوٹ بولنے کی نیت نہیں ہے اور بیان کر دیا اس نے جو حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلطی ہے. لیکن اگر نیت بھی تھی تو وہ کبیرہ گناہ ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی سنا، بیان کر دیا، تحقیق نہیں کیا، بھروسہ کیا اس کے اوپر، محض بھروسے کی بنیاد پر بیان کیا تو اس نے جھوٹ پھیلایا، یہ غلطی کیا اس نے. یہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن جب وہ بات لوگوں میں جائے گی، کیا جھوٹ بات ہے؟ کون بولا؟ یہ فلاں نے بولا. جھوٹا کہیں کا، جھوٹ ہے یہ، غلط ہے، صحیح نہیں ہے یہ. تو وہ آدمی بھی جھوٹا ثابت ہو جائے گا جس نے وہ بات
پھیلائی، حالانکہ اس نے گھڑی تھی وہ بات نہیں، اس نے صرف پھیلائی وہ بات۔ تو آدمی کے جھوٹوں میں شمار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کرنے لگے، ایک دن آئے گا کہ وہ بات جھٹلائی جائے گی، اور ایسی کئی باتیں اگر اس سے ملنے لگے لوگوں کو، یہ جھوٹ بولتا ہے، کچھ بھی لاتا ہے، اپنے بنا بنا کے لاتا ہے، معلوم نہیں آدمی کیا ہے، تو اس آدمی پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا جو بلا تحقیق لوگوں میں بات بیان کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کیا ہے؟ تو ایک آدمی جھوٹوں میں گنا جانے لگے گا کب؟ جب وہ صحیح ہے کہ غلط چیک کرتا نہیں، سنا بولتا ہے، سنا بولتا ہے، ہر ایک کی بات بیان کرتا ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کو پسند کیا گیا ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اب اس میں دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ آدمی میں اگر استعداد ہے تو وہ خود حدیث کی تحقیق کرے، دیکھے اس کا راوی، اس کی سند جڑی ہے نہیں ہے، کون راوی ہے، کس کا بیٹا ہے، کیسا تھا، معتبر علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا، سند متصل ہے نہیں ہے، یہ ساری باتیں اگر استعداد ہے تو اس نے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی میں استعداد نہیں ہے، کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے اور زیادہ معلومات اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس میں یادداشت نہیں ہے، تو وہ آدمی کر سکتا ہے یہ؟ اس آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ کسی محدث کی تحقیق پر اعتماد کرنا پڑے گا اس کو۔ لیکن یہ اعتماد کیسا ہوگا؟ ویسے جیسے ایک آدمی کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم۔ اگر پانی مل گیا تو تیمم رہتا باقی۔ تو جب تک کہ تحقیق کی استعداد نہیں ہے وہ کسی اور کی تحقیق پر اعتماد کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے دلیل آ جائے، اس سے بہتر تحقیق آ جائے تو پچھلا تیمم کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، اب یہ نئی تحقیق اس کے سامنے آ گئی۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ جو دلیل ہے اس کے تابع آدمی کو ہونا چاہیے۔ یہ مجبوری ہے کہ کوئی آدمی تحقیق نہ کر سکے تو کسی مسئلے میں جس میں اس کی تحقیق نہ ہو، کسی ایسے عالم سے وہ پوچھ سکتا ہے جو واقعی اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو ایسی صورت میں ہم کسی محدث کی تحقیق پر اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن یہ اعتماد ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کہے میں انہی کی بات مانوں گا کسی اور کی نہیں، چاہے کچھ بھی بولوں۔ جیسا کہ عام طور سے فقہ کے معاملے میں بہت سارے لوگ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد وغیرہ کی تقلید کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے نہیں کہا ایک ہی عالم کے پیچھے تم چلو، نہیں، بلکہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کی، تمام علماء کی تحقیقات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک عالم کی تحقیق سے بہتر اگر کسی اور کی ملتی ہے ہم اس کو لیں گے۔ تو جس کے پاس دلیل قوی ہے اس کی بات ہم لیتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی بھی معلوم نہیں تو جو پہلے ملے اس کی لے لے، جو پہلے ملا اس کی لیا اس نے۔ لیکن اس سے بہتر اگر تحقیق آتی ہے تو اب کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس کی بات چھوڑ کے اس کی بات مانے، جبکہ اس کی بات خطا ثابت ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بیلنس ہے۔ ورنہ ہر آدمی کو آپ کہیں نہیں اب تم چلو نکلو، ابھی چھوڑو کام، اب تم کیا کرو؟ ڈھونڈو راوی کو۔ بولے کہاں ڈھونڈو؟ لاؤ کتاب، پیسے نہیں ہیں جاؤ کام پہ۔ شادی شدہ ہے بیوی کو مت دو، تحقیق، چلو تحقیق کرو، گھر پہ کھانے کو نہیں دینے کا، کتاب لانے کا، کہے کہ اسماء و رجال کی الف با آتا نہیں، اسماء و رجال کی کتاب لانے کا۔ صحیح ہے؟ نہیں۔ تو ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جو آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے زبردستی اس کو کام پہ لگا دیے، اور ایک یہ ہے شیخ الحدیث ہے مدرسے کا لیکن ہمارے مسلک میں ایسا ہی ہے، تو ہم لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ارے اللہ نے تجھ کو دو آنکھیں دی، دو کان دیے، ایک عقل دی، صلاحیت دی، پڑھا لکھا اتنا سب کیا تو، اور پھر بھی ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے اس لیے ایسا کروں گا۔ نہیں بابا، ہمارے بڑے ایسا بولتے ہیں، تو کل کو تیرے بارے میں لوگ بولیں گے ہمارے بڑے ایسا بولتے ہیں، تو جیسا تو آج تقلید کر رہا ہے وہ بھی ویسی تقلید کر کے گئے۔ تحقیق پہ چل۔ تو ایک آدمی واقعی تحقیق کی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی وہ آنکھ بند کر کے چلے، یہ بھی کیا ہے؟
غلط ہے. اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی تحقیق کا ذریعہ نہیں ہے اور وہ اپنے دل سے پھر اجتہاد کرنا شروع کرے، یہ بھی غلط ہے. سمجھ میں آئے؟ دونوں کے بیچ میں ہے علماء کی تحقیق سے فائدہ اٹھانا اور جس کی بات زیادہ قوی ہے اس کی بات کو لینا. یہ اصحاب الحدیث کا طریقہ ہے. جو کہاں تھا؟ مدینہ میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہوتا تھا؟ ابو بکری، عمری، عثمانی، علوی، ایسے لوگ تھے کہ ہم تو بابا ابو بکر کے مسلک پہ ہیں، پہلے امام، سب سے بڑے، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لائے. ایسے تھے لوگ؟ نہیں. کبھی ان سے پوچھا، کبھی ان سے، کبھی ان سے، کبھی ان سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اس کے ضمن میں آئے گا اس حدیث کو فلاں نے صحیح کہا ہے تو ہم کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری تحقیق دی ہے. اگر ان سے بہتر اگر کوئی تحقیق دیتا ہے ہم اس کی لیتے ہیں. لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ کسی محدث کی بات کو وہ قبول کرے گا اور اس سے بہتر اگر کوئی بات آئے، مثلا شیخ البانی نے کسی حدیث کو ضعیف کہا، شیخ بن باز نے اس کو صحیح کہا، یا ان سے پچھلے متقدمین میں سے کسی نے صحیح کہا، اگر آدمی کی استطاعت ہے وہ دیکھے گا کس کی بات زیادہ قوی ہے، اس کی بات وہ لے گا. استطاعت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اس کی بات لے گا جو اس کے نزدیک اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے. لیکن دیکھے گا کب تک؟ جب تک اس کے پاس اس سے بہتر تحقیق نہ آئے. جب واضح ہو جائے کہ فلاں کی بات غلط ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ بیلنس ہے دونوں کے بیچ میں، دونوں کے بیچ میں. نہ اندھی تقلید کرنا ہے نہ بلا علم مجتہد بننا ہے. دونوں بھی کیا ہیں؟ مصیبت ہے. علم کے باوجود مقلد بننا یہ آنکھ رہتے ہوئے اندھاپن ہے، اور بغیر علم کے اجتہاد میں پڑ جانا یہ بغیر آنکھ کے ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلانا ہے. سمجھا ہے؟ دونوں کے بیچ میں، دونوں کے بیچ میں چلنا ہے. اس کو یاد رکھیے زندگی بھر. یہ اس معاملے میں تحقیق ہے. شیخ البانی سے پوچھا گیا یہی جواب دیا انہوں نے، شیخ عثیمین سے پوچھا گیا یہی جواب دیا، شیخ بن باز نے یہی جواب دیا. یہ ہمارا منہج ہے. ورنہ بعض اوقات لوگ بولتے ہیں ارے کہے کہ ابو حنیفہ کہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، میں تو انا خیر منہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس سے بہتر ہوں. ہم طالب علم ہیں، ہم تمام علماء کی تحقیق سے استفادہ کرتے ہیں. ہمارا تمہارا نہیں کرتے ہیں. سارے علماء کون ہیں؟ سارے سلف ہمارے ہیں. کسی ایک کو پکڑ کے باقی کو چھوڑتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. بہرحال تو اس حدیث کے بارے میں امام حاکم کہتے ہیں وَقَدْ صَرَّحَ هَذَا الْخَبَرُ بِالتَّنْبِيهِ لِمَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ مِنَ السَّقِيمِ وَتَجَنُّبِ رِوَايَاتِ الْمَجْرُوحِينَ اِذَا عَرَفَ الْمُحَدِّثُ وَجْهَ الْجَرْحِ فِيهِ. کہتے ہیں اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ ایک آدمی کو صحیح اور سقیم میں فرق کرنے آنا چاہیے. ایک آدمی کو صحیح اور سقیم، سقیم کس کو کہتے ہیں؟ بیمار. سقیم کمزور. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم. لوگوں نے بولے چلو میلے میں چلو جترا میں، تو انہوں نے کہا میں سقیم ہوں، میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو مطلب میرا دل نہیں ہے تمہارے اس میں. تو انہوں نے ایسا کہا انی سقیم. سقیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیمار، کمزور. تو اس سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر بات لے کر بیان نہیں کرنا چاہیے، پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے. اور مجروحین کی روایات سے بچنا چاہیے. مجروح کے معنی کیا ہیں؟ مجروح جرح سے، جرح کے معنی، جرح کے معنی معلوم ہے کسی کو؟ جرح زخم پہنچانا، کچھ چبھونا. ہاں، جرح کے معنی جرا کرنا، صحیح ہے. جرح کے معنی زخم پہنچانا، زخم پہنچانا. مجروح کس کو کہیں گے؟ زخمی.
لیکن یہ جنگ کی اصطلاح ہے یا حدیث کی؟ اب یہ آپ کو یاد آئے گا اصطلاح، ہاں درس ہوا تھا ہمارا. مجروح ڈکشنری میں اس کو کہتے ہیں جس کو جرح ہو، زخم لگا ہو، مجروح ہے، بہت مجروحین. لیکن حدیث کی اصطلاح میں مجروح کس کو کہتے ہیں؟ جس کو محدثین نے زخم لگایا ہو، صحیح نہیں ہے، یہ معتبر نہیں ہے، تو ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں؟ مجروح. سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا یہ. تو جس کو محدثین نے جس پر جرح کی ہو، اس پر حملہ کیا ہو، اس کے معتبر ہونے کو زخمی کیا ہو، نہیں ہے معتبر، تو یہ کس نے کیا ہو؟ محدثین نے. تو ایسا راوی جس پر محدثین نے جملے سے حملہ کیا، حملہ یعنی مارا پیٹا نہیں، محدثین مار پیٹ نہیں کرتے تھے، انہوں نے اپنے کسی سٹیٹمنٹ سے کہا ہو یہ آدمی معتبر نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو مجروح کر دیا. تو ایسے راوی کو کیا کہیں گے؟ مجروح. یہ الفاظ بہت آئیں گے، تو اس کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے ڈکشنری میں اس کا کیا میننگ ہے اور حدیث کی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر امام حاکم کہہ رہے ہیں کہ وَتَجَنُّبِ رِوَایَاتِ الْمَجْرُوحِينَ، آدمی کو مجروح راویوں کی روایات سے بچنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے نہیں، ایسے راوی سے روایت نہیں لینا چاہیے. اذا عرف المحدث وجه الجرح فيه، جبکہ محدث کو اس روایت کے اوپر کیا جرح ہے معلوم ہو، یعنی یہ روایت غیر معتبر ہے، اگر آدمی کو معلوم ہو تو اس کو اس روایت کے بیان کرنے سے بچنا چاہیے. سوال ہے کہ یہاں پہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ضعیف روایت یا جھوٹی روایت بیان کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، پہلا جواب. دوسرا اور تیسرا کتنے جواب ہو سکتے اس میں؟ دو ہی ہو سکتے میرے خیال میں. بیان کر سکتے ہیں لیکن بولیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے؟ یا بیان کر سکتے ہیں اور بول نہیں سکتے ہیں، یا بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں. تین جواب ہیں. ایک، ضعیف حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے. دو، ضعیف حدیث بیان کرنا چاہیے، صحیح ہو یا ضعیف ہو، حدیث ہے وہ، نبی کی حدیث ہے وہ، بیان کرو. اور تین، ضعیف ہے تو بیان نہیں کرنا چاہیے، یا ضعیف ہے تو بیان کے ساتھ اس کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے. ضعیف ہونے کو واضح کرنا چاہیے. صحیح حدیث ہے تو اس کے سامنے یا اس کے ساتھ میں یا اس کے بالمقابل وہ بیان کرنا چاہیے. اجتناب کریں. اور کوئی رائے؟ تحقیق کے لیے بیان کرنا چاہیے. مطلب ہاں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ضعیف حدیث ہے. یہاں علماء نے بات کہی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث اگر بیان کرتے ہیں تو کس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بیان کریں نہیں کریں، کریں تو کیسا کریں. مثلا محدثین کے بیچ میں ضعیف حدیث بیان کرنا ہے، سند بیان کر دو، مسئلہ ختم. اس لیے علماء کہتے ہیں من اسند فقد برئ من الذمہ یا منہ الذمہ، کہ جس محدث نے سند بیان کر دی اس کی ذمہ داری پوری ہوئی. کیونکہ حدیث میں کس پر ذمہ داری ہے؟ چیک کرو، لو ہم نے سند بیان کر دی تم کو. تو محدث اگر یعنی اہل علم کے بیچ میں اگر تذکرہ چل رہا ہے تو اس کے لیے صرف سند بیان کرنا کافی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے محدث میں اتنی استعداد ہے کہ وہ سند کی بنیاد پر حدیث کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. سمپل اگزامپل اس کی آگے آئیں گے ہم اس پہ. دوسرا طریقہ، اگر حدیث عوام میں بیان کر رہا ہے تو صرف سند بیان کر کے چلے گا. اب تم چیک کرو سند. ہاں، وہ ایسے ہی ہے جیسے پروڈکٹ پہ آتا ہے نا کہ E24 E50 اور اس کو E50 E400 وہ معلوم ہی نہیں ہے. آج کل آ رہے ہیں نا کوڈ، کھانے کی چیز چاکلیٹ پہ آ رہا ہے، بسکٹ پہ آ رہا ہے. ہاں، اس طرح کی ای کیا آتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کہ میں دیکھا ہوں صرف آ رہا ہے نا آج کل وہ کچھ.
کوڈز آتے ہیں اس پہ دیکھیے، کھانے کی چیزوں پر خاص طور سے، تو اس پر سے اس کا کوڈ کہیں اور ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب فیٹس ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیمیکلز ہوتے ہیں۔ اب وہ جو آدمی جانتا اس میں E20 لو، تو اس کو کیا معلوم ہے اس میں کیا ہے، یا اس میں بتا دیا، اس نے لکھ دیا اس پر کوئی کیمیکل کا نام لکھ دیا اس پہ، اور جس کا مطلب نکلتا ہو کہ یہ شراب ہے، لیکن سامنے والا اس کیمیکل کو شراب کے نام سے نہیں جانتا ہے، تو کیا ایسا دینا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر عوام میں بیان کر رہے ہیں تو حدیث کے نیچے قال کذا و کذا فی سندہ کذا و کذا بول دیا اور اردو میں نہیں بولا، اب لکھے تو ہے نا اس کے اندر، چلے گا ایسا؟ یا ایسی اردو میں لکھا جائے اس کے بارے میں جو عوام نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اس حدیث میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، اور اس پہ کلام کیا ہے بہت، یعنی اس کو بہت سمجھایا جا سکتا ہے، اس پہ شاعر کا جیسے کلام ہوتا ہے، سناؤ کلام تمہارا، شوق سے سننا چاہیے اس کو، تو اس حدیث پہ محدثین نے کیا کیا ہے؟ کلام کیا ہے۔ تب کلام کیا ہے یا سلام کیا ہے، لوگ کیا معلوم ہے کیا ہے وہ؟ کیا ایسی زبان استعمال کی جا سکتی ہے جو سامنے والے کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسا تھا؟ کان کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسا تھا؟ کلام فصل تھا، حق اور باطل واضح ہو جاتا تھا۔ تو اگر آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے ضعیف حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی حدیث کی اصطلاحات نہیں جانتا ہے، جیسے کوئی آدمی ابھی آیا بیچارہ غریب گاؤں کا کہیں سے، اس کو نہیں معلوم کچھ بھی، بولے اس کی سند میں انقطاع ہے، اچھا بولا کچھ تو بڑی بات ہے بہت بابا، اردو میں یہ باقی حدیثوں میں تو ایسا کچھ سنا نہیں، میں اس میں انقطاع ہے، بہت بھلا ہو، ادھر ذرا میں لے کے جاتا ہوں اس کو گھر پہ رکھتا ہوں میں اوپر، تو ایسا چلے گا؟ اس کو کیا معلوم انقطاع کیا ہے؟ اس کو بولنا پڑے گا یہ حدیث بھروسے کی نہیں ہے۔ تو اگر عوام میں حدیث بیان کی جائے جو غیر معتبر حدیثیں ہوں تو ان کو بتانا الفاظ مقصود ہیں یا فہم؟ تو کنڑ میں بول دیا ضعیف ہے، چلے گا؟ نہیں، اس کو جس زبان میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کو واضح کر دے۔ تو مقصود پیغام ہے یا وضاحت ہے؟ وضاحت ہے۔ کوئی بھی رسول آیا عربوں کے پاس کسی چینی زبان میں آ کے بول کے چلا گیا، پہنچایا نا میں نے، ختم ہو گیا، اب تمہارا کام ہے چیز چیک کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، اب جاؤ چین کو چیک کر کے آؤ، چلے گا ایسا؟ اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ قوم کی زبان میں رسول، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لیبین لہم، تاکہ رسول قوم پر واضح کر دے، اللہ کا پیغام کیا کرے؟ صاف صاف ان کو بتا دے۔ تو صاف صاف سمجھ میں آنا ضروری ہے، اس لیے عوام میں اگر ایسی کوئی حدیث آدمی بیان کرتا ہے تو عوام کو سمجھ میں آئے کہ یہ بھروسے کی نہیں ہے، ایسی زبان استعمال کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے جب کہا، ان سے جب بیان کیا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ضعیف، عمر دراز، بزرگ ہستی، پھر بولتے باپ دادا کو گھر سے نکالو۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ ان کو نہیں سمجھا۔ پھر کسی عالم کے پاس بھی گئے، عالم بولتا ہے اس کی جہالت کو کیپٹلائز کرنا چاہیے، اس کی جہالت کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ میں نہیں، تو جہالت کا فائدہ علم والا ہی اٹھا سکتا ہے۔ تو کیا کرو؟ بولے ضعیف ہے کا مطلب یہ ہے کہ بہت پرانی ہے، اولڈ از گولڈ۔ تو اب کیا ہو گیا؟ ایک دم آدمی کی حالت خراب، لے لیا اس کو کہ ضعیف کا مطلب باپ کیسا رہتا ہے؟ ضعیف یعنی عمر بہت، یعنی بہت جتنی پرانی حدیث رہے گی اس کو کیا ہے؟ یہ میں فرضی طور پر نہیں بول رہا ہوں، اچھے اچھوں نے ایسا بولے ہیں۔ کسی نے بولا باپ دادا تمہارے بوڑھے ہو گئے تو کیا گھر سے نکال لیتے؟ تو ضعیف ہو گئی حدیث، تو کیا اس کو نکال دو گے دین میں سے؟ یہ کیا ہے؟ لاجک۔ تو اس طرح سے واضح طور پر اگر نہ بتایا جائے تو اس طرح سے امت میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر اہل علم کے بیچ میں، اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ مصنف ابن عبد الرزاق آپ دیکھیں، مصنف عبد الرزاق آپ دیکھیں، یا مصنف ابن ابی شیبہ آپ دیکھیں،
یا بہت ساری کتابیں آپ دیکھیں، اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ حدیث صحیح ہے یا ضعیف نہیں ملے گا، کیا ملے گی اس میں؟ آپ کو سند ملے گی۔ ان کا کام سند بیان کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عوام کے لیے لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ کس کے لیے لکھی ہے؟ انہوں نے سند بیان کر دیا، اب تم چیک کرو اس کو، وہ اس طبقے کے لیے ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کوئی بھی آدمی ایک دم دھپ سے کوئی بڑی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے جبکہ اس نے اصول نہیں پڑھے ہیں، وہ آدمی بہت غلطیاں کرے گا، وہ آدمی غلطی کرے گا۔ چاہیے یہ من حرم الاصول حرم الوصول، من حفظ یعنی متون حاذ الفنون، یہ جملے یاد رکھیے آپ۔ علماء جب پڑھاتے ہیں الف با تا علوم کے تو یہ یاد لوگوں کو سمجھاتے ہیں، من من حفظ المتون حاذ الفنون، من جس نے حفظہ محفوظ کیا یاد کیا، متون متن کی جمع ہے، متن ٹیکسٹ، کتابوں کا ٹیکسٹ یاد کر لیا جس نے، اس نے کیا کیا؟ حاذ الفنون، حاذا احاطہ کرنا، استحوذ، حاذا احاطہ کرنا، حاذ الفنون فن کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی علم کا برانچ۔ تو جو آدمی کسی بھی علم کی چھوٹی چھوٹی کتابیں یاد کر لیتا ہے، جیسے حدیث میں 40 یا عقیدے میں الاصول الثلاثہ یا ابن قدامہ کی کتاب ہے لمع، یا اسی طرح سے دوسری کتابیں چھوٹی چھوٹی الورقات ابن الجوینی کی یا دوسری کتابیں جو بھی ہیں، تو ایسی کتابیں علماء کیا کرتے ہیں؟ طالب علم کو جو ڈیڈیکیٹڈ ہے طالب علم، بولتے ہیں اس کو یاد کرو، پھر وہ یاد کر لیتا ہے، پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ طریقہ عام طور سے سلف میں رہا ہے۔ جیسے مصطلح الحدیث میں نخبۃ الفکر ہے نزہۃ النظر ابن حجر کی، اس کو یاد کرا دیتے ہیں بچوں کو، پھر وہ میموری سے بچہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اور عالم سمجھاتا ہے اس کو، عالم سمجھاتا ہے اس کو یاد ہوتا ہے کہ یہاں یہ لفظ ہے، یہاں یہ لفظ ہے، یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے، پورا یاد ہوتا ہے اس کو۔ تو من حافظ المتون حافظ الفنون، من حرم الاصول حرم الوصول، جو اصول سے، اصول اصل کی جمع ہے، اصل جڑ، پرنسپل، جو بنیادی باتیں ہیں کسی بھی علم کی، قاعدے ہیں بنیادی، اصول اصل سے ہے۔ تو جو اصول کسی بھی یعنی فیلڈ میں اصول ہوتے ہیں، کچھ کسی بھی چیز میں کیا ہوتے ہیں؟ اصول ہوتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، اس کے میتھمیٹکس ہو، کچھ اصول ہوتے ہیں نا، فارمولاز جو ہوتے ہیں کچھ، تو ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تو جو اصول کسی بھی فیلڈ کے اصول سے محروم ہو گیا، حرم الوصول، وصول منزل تک پہنچنا، جو اصول سے محروم ہو گیا وہ منزل پہ پہنچنے سے محروم ہو گیا۔ تو ہر فیلڈ میں کیا ہونے چاہیے؟ پہلے اصول ہونا چاہیے۔ ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں، ایک آدمی کو اکاؤنٹنٹ بنا دیے، کیوں؟ بہت خوبصورت ہے اور نیک دکھتا، اس کو پوچھے نہیں تیرے کو میتھمیٹکس آتا کہ نہیں آتا، ایڈیشن، سبسٹریکشن، ملٹیپلیکیشن نہیں آتا اس کو، تو اس کو اصول نہیں آتے۔ اب اس نے جتنے بھی وہ کیلکولیشن کرے گا، میتھس میں اگر وہ کمزور ہے، میتھس کے اصول اس کو نہیں آتے ہیں، تو اس کے کیلکولیشن میں کیا ہوگا؟ وہ سب ظاہر ہوگا کہ کتنا بڑا علامہ ہے میتھس کا۔ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ کے پہچان لیں گے بابا یہ کون ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کوئی آدمی اگر کسی بھی فیلڈ کے اصول نہیں جانتا ہے، اس فیلڈ میں جب قدم رکھے گا تو ڈوبے گا۔ اس لیے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اصول سیکھنا چاہیے کسی بھی فیلڈ کے، پھر اس فیلڈ میں کچھ کرنا چاہیے۔ اس کو یاد رکھیے زندگی بھر کے لیے۔ اسی لیے اصول الفقہ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے اور وہ آدمی اجتہاد کرنا شروع کیا، تو اس حدیث سے کچھ بھی مطلب لیا، اس حدیث سے کچھ بھی مطلب لیا۔ تفسیر کے اصول اس کو معلوم نہیں ہے، آیت پڑھا، کچھ بھی میننگ بیان کرنا شروع کیا، جب تک کہ اس کو ناسخ منسوخ معلوم نہیں ہے، عربی کے قواعد معلوم نہیں ہے، اس کو ماضی مضارع کے صیغے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تو وہ آدمی تفسیر میں بھی کچھ بھی بولنا شروع کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو
تو کوئی بھی آدمی کسی بھی فیلڈ میں اگر بنیادی باتیں نہ جانتا ہو، اس فیلڈ میں اگر کوئی بھی کام کرے گا تو عجائبات پیدا ہوں گے. وہ سرپرائزنگ چیزیں پیش کرے گا، ایسی چیزیں پیش کرے گا کہ لوگ ایک دم انگلی دانتوں میں رکھیں گے یہ کیا بول رہے ہیں. نئی تحقیق لائے گا وہ، کچھ بھی ہر چیز میں نئی تحقیق لائے گا. اور وہ یہ بولے گا آج سے 1400 سال تک کسی کو نہیں سمجھی آیت، مجھ کو سمجھی. 1400 سال میں کسی کو یہ حدیث نہیں سمجھی، مجھ کو سمجھی. یہ نئی تحقیق ہے. ایسے بہت سارے لوگ اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ منہج کی خرابی، اصول نہیں معلوم. یہ حدیث ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ عقل سے ٹکراتی ہے. اور ادھورا علم، سند معلوم نہیں، طرق معلوم نہیں، راوی معلوم نہیں، ڈھنگ سے راویوں کی کیا یعنی پیدائش اور کون اور نام اور کنیت میں فرق معلوم نہیں ہے. آدمی فوراً ڈھونڈا وہ نام کسی کتاب میں نکل آیا، دیکھا نہیں یہ راوی دوسرا ہے، اس کا طبقہ کون سا ہے، اس کا طبقہ کون سا ہے. یہ بعد کے دور میں سے ہے، تابعین میں سے نہیں ہے، یہ بہت بعد کا ہے. وہ تابعین میں سے ایک جیسے نام ہے، بس نام ڈھونڈا مل گیا، کمپیوٹر پہ سرچ کر دیا مل گیا اور نکالے ضعیف یا صحیح علی شرط شیخین. بہت فتنہ اس سے ہوتا ہے. اس لیے کئی ایسے منکرین حدیث پیدا ہوئے. ان کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس حدیث کے معنی اخذ کرنے یا اس کی سند جانچنے کا کوئی ڈھنگ کا طریقہ نہیں ہے. نیم حکیم خطرہ جان. آدمی آدھا ڈاکٹر ہو اگر تو آدھا قاتل ہوتا ہے. خطرناک معاملہ ہے. آدمی کو آنا چاہیے. بولے میرے کو کھولنے تو آتا، پیٹ بند کرنے نہیں آتا. چلے گا بھاگو. رکے گا پیشنٹ وہاں پہ؟ نہیں رکے گا. وہاں پہ یا تو رکے گا نہیں یا تو بچے گا نہیں. سنتے ہی کیسے کے ہاتھ میں آ گیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ اللہ. تو یہ بات یاد رکھیں. تو یہ پوری بات بولنے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں ہم نے دیکھا حدیثیں پھیلانے سے پہلے ان کی تحقیق کر لینا چاہیے. اور اگر آدمی بغیر تحقیق کے بیان کرتا ہے تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. کوئی آدمی بے دین ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. پھر ہم نے دیکھا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اس پر جھوٹ کی تہمت آج نہیں تو کل لگے گی. اور یہ جھوٹ ہے کہ ایک آدمی ایسی بات بیان کرے جو صحیح نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. عربی زبان میں کوئی آدمی خلاف واقعہ کر کوئی بات بولتا ہے جو حقیقت نہیں ہے وہ بولتا ہے، اس پر بھی جھوٹ کا اطلاق ہوتا ہے. ہاں اگر جان بوجھ کے نہیں بولا تو وہ غلطی ہے، لیکن ہے کیا؟ وہ جھوٹ ہے. لیکن اگر جانتے بوجھتے بولے تو وہ جھوٹا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حدیثوں میں ایسا آپ کو ملے گا. اور منکرین حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح سے بیان کریں گے. عربی زبان میں کیا ہوتا ہے دیکھیے. ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی حضرت ابن عمر کے سامنے، حضرت عائشہ کے سامنے. کہا کہ کذب ابو ہریرہ، ابو ہریرہ جھوٹ بولتا ہے. ابو ہریرہ نے جھوٹ کہا. کذب. اب چونکہ عربی زبان سے ناواقفیت انسان کے لیے بلا ہے، تو ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ پر تنقید شروع کی، کیونکہ اگر آپ کو حدیث نہیں ماننا ہے تو آپ کو صحابہ سے شروع کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کیا کہ شیعہ نے اور منکرین حدیث نے. اور ان میں سب سے زیادہ تختہ مشق اگر کوئی بنا ہے تو کون بنا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. کیوں بنے ہوں گے بتائیے؟ ان کو ہٹا دو تو ایک بڑا حدیث کا ذخیرہ چھٹی کی جا سکتی ہے اس کی. تو ایسی روایتیں ہیں جیسے بعض صحابہ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ چونکہ زیادہ حدیثیں تھیں اور انہوں نے نہیں سنی تھی، بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا کذب ابو ہریرہ. کیا بات کر رہا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے. تو کذبہ جو ہے، کذبہ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی جھوٹا اور جھوٹ بولتا ہے، لیکن عربی زبان میں کذبہ ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیا ہے یہ؟ آرگ نہیں پڑھی. اخطأ. اخطأ کا مطلب
خطا کرنا. تو کذبا عربی زبان میں نووی کی پوری شرح پڑھے اس سلسلے میں اور دوسری کتابیں پڑھی اور لغت دیکھیے آپ. کذبا اخطا کی میننگ میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ کذبا میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس نے وہ بات بیان کی جو صحیح کے مطابق نہیں ہے، تو صحیح کے الٹا کیا ہوگا؟ وما بعد الحق الا وما بعد الحق الا الضلال. یا تو بات صحیح ہوگی یا تو غلط ہوگی. تو غلط بات کو جو حق نہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کذب. لیکن ایک آدمی عمدن اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے، وہ گناہگار ہوتا ہے. تو ایک آدمی ایسی بات بول دے جو نہیں ہے واقعتاً، اس سے غلطی ہو رہی بولنے میں، تو اس کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ کذبا، جھوٹ بولا تو نے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں جھوٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت کے مطابق نہ ہو. اب لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، کہا دیکھو صحابہ خود ابو ہریرہ کو جھوٹا مانتے تھے، تو ہم کیسا بھروسہ کرنا ان کی بات پہ؟ چھٹی. تو یہ عربی زبان سے من حرم الاصول حرم الوصول، وہ دوسری جگہ جا کے پہنچ جائے گا. کتنا بڑا آدمی کتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے. ایک سچے کو جھوٹا بنا سکتا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جس کے لیے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یادداشت کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ اے ابو ہریرہ مجھ کو معلوم تھا تیری حدیث میں بہت تو حریص ہے حدیث کا، اس لیے تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا، مجھ کو معلوم تھا. نبی کی گواہی اس کے بارے میں یہ ہے. پھر ایک مرتبہ کہا اللہ کے رسول میں حدیث سنتا ہوں آپ سے بہت لیکن بھول جاتا ہوں، تو کیا کروں؟ آپ نے کہا چادر تھی، چادر کو پھیلایا اور کچھ آپ نے دعا کی اور چادر پھیلا دی اور اس کو سمیٹ دیا اور اٹھا کے ایسا آپ نے کچھ اس میں ایسا کیا اور اٹھا کے کہا لگا اس کو سینے سے. کہتے جب میں نے ایسا کیا تو اس کے بعد سے آج تک میں کبھی کچھ بولا نہیں. تو یعنی یہ صحابی ہیں. تو ایسی کئی روایت ہیں جو ان کی تعلق سے خاص ہیں. انشاءاللہ مستقل ان کے بارے میں ہم کبھی دیکھیں گے، کیونکہ روایت کے اعتبار سے ان کی ایک خاص شان ہے. سب سے زیادہ روایتیں کس کی ہیں؟ ابو ہریرہ. 5000 سے زیادہ حدیثیں ان کی ہیں، 5000 سے زیادہ. بہرحال تو ایک محدث اگر حدیث کی سند بیان کر دے اور وہ ایسے لوگوں کے لیے ہو جو واقعی سمجھدار ہوں، پڑھے لکھے ہوں، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ صحیح بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. بعض اوقات آدمی چڑ جاتا بہت، کہہ جاتا بچوں کو جب کھیلنے نہیں آتا تو کھلونے توڑتے ہیں. نہیں جمتا نا کچھ تو آدمی کیا کرتا؟ دھاگا کھول رہا، گاٹ کھول رہا، چڑ میں آ کے پورا توڑ دیتا ہے. اسے انسان ہی ہے، انسان یہ فطرت حدیث پر بھی آزماتا ہے آدمی. منکرین حدیث کی مینٹالٹی ایگزیکٹلی اس بچے کی ہے جو دھاگا بہت الجھا ہوا ہے، سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں استطاعت نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، اس کی لائقی نہیں ہو. اب وہ کیا کر رہا توڑا کیا نہیں جمع اس کو، تو پھر کیا کرتا پورا دھاگا ایک دم، پھر اس کے بعد بات. بھائی تیرا کام نہیں ہے، تو مت کر اس کو، جو کر سکتا ہے اس کو کرنے دے. تو جو آدمی کیا کرتا ہے پھر، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں نہیں ہو رہا، پھر کیا کرتے ہیں کینچی کٹ پھینک دیا اس کو اور جوڑ کے اس سے کام چلاؤ اپنا. کرتے کہ نہیں کرتے؟ سمپل ہے یہی مینٹالٹی ہوتی، چاہے وہ حدیث ہو یا کچھ بھی ہو. ایک آدمی کا ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی کا. تو یہ لوگ جو نہیں سلجھا پاتے معاملات کو، حل نہیں کر پاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کٹ کر کے اس کو پھینکنا چاہتے ہیں. تو حدیث کا پورا ذخیرہ پھینک دو، کائے کو ٹینشن چپیچ. یہ الجھا ہوا معاملہ ہے، اپنے بس کی بات نہیں ہے. لیکن محدثین کیا بولتے ہیں؟ ادھر آ، ذرا بیٹھ ادھر، تیرے کو نہیں جمتا نا، سو جا تو. ہم لوگ کرتے نا تیرے لیے، پھینک مت اس کو، تیرے بس کی بات نہیں ہے. محدثین برابر اس کو فرصت سے نکال کے، صلاحیت بھی ان کے پاس کرتے ہیں وہ. تو جو کسی کے لیے پھینکنے کی چیز ہوتی ہے وہ دوسرے کے لیے دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، اس کا کام ہوتا ہے. وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو جہاں اپنے کو جو آتا نہیں وہاں ہاتھ ڈالنا نہیں. ہیلی کاپٹر کا انجن بنا رہا ہے، یہ دنت منجن نہیں بنا سکتا ہے.
تیرا کام نہیں ہے, نہیں آ رہا اس کو چلا. بولے کیا ایسا رہتا کہ ہیلی کاپٹر چلا رہا؟ بولے کیا اتنا مشکل کر کے رکھ دیا؟ تیرا کام نہیں, تیرے کو کون بولا چلانے؟ ایروپلین ایسا کرنا ویسا کرنا, بھاگانا اس کے اوپر, اس کے رن وے کے اوپر, اس کے اوپر پھر اڑانا, پھر ایسا ٹیڑھا میڑا, کبھی گئے تو کدھر بھی جانا. تیرے کو بولا کون؟ اس کے لیے ٹریننگ ہے, پائلٹ بنے گا, وہ چلائے گا, وہ اس کے لیے ڈیلی کام ہے. وہ بات کرتے کرتے پلین چلاتا ہے. تو بیٹھتا ہے پلین میں تو جل تو جلال تو آئے بلا کو ٹال تو اللہ گیا کبھی تو سیدھا جنت میں جانا مانگتا اپن دعا کر کے بیٹھ رہا, اس کا کام نہیں ہو. تو بعض اوقات کچھ لوگ انکار حدیث کیوں اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں؟ وہ ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے ہیں. جب بھی آدمی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے گا جو وہ نہیں کر سکتا ہے, تو یا تو وہ کام کو برا بولے گا. آدمی گاڑی چلایا, نہیں ہے چلانے, 2-3 بار گرا ادھر ادھر, ایک گاڑی اچھی نہیں ہے, اچھی گاڑی نہیں, بالکل نہیں اچھی. تو جو آدمی نہیں کر پاتا ہے, انگور کھٹے ہیں والا معاملہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نہیں کر پاتا ہے وہ آدمی اس چیز کو نام رکھتا ہے, بجائے اس کے کہ دیکھیں میں نہیں کر سکتا ہوں. بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کام تو اپنی جگہ ہے لیکن ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو منکرین حدیث ایک طرف ہیں, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عاشق حدیث ہیں, کہ جن کے نزدیک صحیح اور ضعیف اور معتبر غیر معتبر کا کوئی جھگڑا ہی نہیں, بولے ٹینشن ہی نہیں, ہم نے سب کو اوکے بول دیے, آل ویلکم, صحیح ہو ضعیف ہو جھوٹ ہو کچھ بھی ہو, نبی کے نام سے کچھ بھی بولو لے لو, نبی ہے بھائی, نبی کی عزت کرو. تو اب ایسے لوگوں کو اگر کوئی بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آ کے مانگے پوری جائیداد تو دے دو, لاؤ, دے گا؟ تحقیق کرنا پڑے گا, بولے گا اس حدیث کی تحقیق کرنا پڑے گا. اس لیے ہم نے ایک دور میں ایک وقت دیکھا کہ لوگ یہ بولتے تھے کہ حدیث کبھی ضعیف ہوتی کیا, لیکن آج وہ لوگ بھی جب ان کو روایتیں دی جا رہی ہیں, دیکھو ایسی روایت ہے, سینے پہ باندھا جاتا ہے, یہ کیا جاتا ہے, وہی سارا فلیدین ہے, اب وہ بولنے لگے ہیں کہ نہیں نہیں یہ روایت ضعیف ہے. تو اب روایتیں ہماری ضعیف نکلنے لگی ان کی تحقیق میں. تو اب آئے نا, آنا پڑا نا اس کے اوپر. تو ایک بات ہے کہ یہ فیل, اور بعض لوگ کیا ہوا, اس کی ضرورت کیا ہے, میں اختصاراً کہہ رہا ہوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن چونکہ ربط ہے اس کا اس لیے بات ہو جائے, کہ کچھ لوگ یہ بولتے تھے کہ کیا نا سب نے, اب واپس کہیں کو کرنے کا, اس کو واپس سے پھر سے ہل چلاؤ, بیج ڈالو, فصل کاٹو, آٹا نکالو, چکی میں پیسو, پھر اس کو آٹا گوندو, اور اس کے بعد میں روٹی بناؤ اور کھاؤ. تو نا کون کرے گا؟ امام ابو حنیفہ نے, فلاں نے اتنے بڑے محدثین اور اہل علم نے, فقہا نے سب کر دیا نا. ابھی علماء نے بول دیا, اپنا کام مان کے چلنے میں ہے. ابھی وہ آپس سے حدیث صحیح ضعیف وغیرہ کیا ضرورت ہے اس کی, ابھی ضرورت نہیں ہے. فقہا نے سب فقہ میں سے نکال کے دے دی اپنے کو, اب وہ ضرورت نہیں رہی. اہل حدیث بولتے نہیں, پڑھتے پڑھاتے رہنا پڑے گا, راوی حدیث جرح و تعدیل سند یہ ہمیشہ زندہ رکھو اس علم کو. اہل حدیث یہ بولتے ہیں, اور الحمدللہ آپ دیکھیے کہ اہل حدیث عوام کی وجہ سے غیر اہل حدیث علماء بھی آج کل سند کی تحقیق کرنے لگے ہیں. یہ برکت ہے اہل حدیث عوام کی. جا کے پوچھ اس کی سند, تو بولا اچھا ٹھیک ہے بابا, جا کے دیکھ رہا, وہ بھی دیکھ رہا. ورنہ پہلے کوئی دیکھتا تھا, پہلے حدیث بیان نہیں کرتے تھے, نہ کتابوں میں ضرورت محسوس کرتے تھے حدیث بیان کرنے کی. اب آ رہی کتابیں, اب اس میں آ رہی دلیل حدیث, ضعیف ہی صحیح, حدیث تو بیان کر رہے ہیں. روایت میں راوی پہ غلطی سے بول رہے, یہ راوی کو وہ سمجھ رہے, اس کو وہ کر رہے نا. کچھ تو بچہ کچھ کر رہا تو اس کو انکریج کرنا چاہیے, انکریج کر. آج گرتے گرتے چل رہا ہے, کل چلتے چلتے گرے گا, جیسا بھی ہے چل رہا نا, دیوار پکڑ کے چل رہا, چلنے دو اس کو. آج آ رہے ہیں اس کے اوپر, ورنہ کل بولتے تھے کہ ضرورت کیا ہے حدیثوں میں جانے کی, سب فتوے موجود ہیں نا علماء کے, فتاوی عالمگیری, فتاوی فلانے, فتاوی قاضی خان قدوری فلانی, چل رہا نا ہدایت, اس کو پکڑ کے چلو. بڑوں نے اپنے کو یہی دیے, بولتے تھے لوگ. اب اس دور میں ہم آ گئے, منکرین حدیث کھڑے ہو گئے, یہ حدیث ضعیف, یہ حدیث صحیح نہیں, معتبر روایتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا. اور کیسا؟ ادھوری تحقیق کے ساتھ دنا دن حدیث ضعیف.
پوری بخاری کی حدیث ضعیف، ایک تہائی ضعیف، کچھ بھی کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. اب کیا ہو گیا، اب آپ نے تو کبھی دیکھے ہی نہیں سند وغیرہ. ان کا جواب کون دے؟ ان کا جواب کون دے رہا ہے؟ اہل حدیث. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ڈیلی کام میں ہو، سند وغیرہ کے اس میں ہیں وہ روزانہ. ارے یہ سند ہو نہیں. آپ دیکھیے ارشاد الحق اثری کی کتاب دیکھیے، حبیب الرحمن کاندلوی نے کتاب لکھی بخاری کی روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے. مذہبی داستانیں نام دیا اس کو. داستان ہے، لیلا مجنوں کے قصے جیسے بس داستانیں ہیں، اور بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے ڈال دی اس کے اندر. اس کا رد کس نے لکھا؟ ارشاد الحق اثری. کون ہے یہ؟ اہل حدیث. ابھی ہیں، بچہ بنا دیا اس کو. کہ یہ راوی ان کو نہیں ملا. 30 کتابوں کے 20 کتابوں کے حوالے دیے، ان کتابوں میں راوی ہیں. یہ بولتے ہیں میں نے بہت ڈھونڈا مجھ کو راوی نہیں ملا. ارے کہاں ڈھونڈے کدھر تم؟ وہ آدمی پڑھے گا کتاب تو واقعی اس کو محسوس ہوگا کہ یہ علم آج بھی ضروری ہے. ورنہ کوئی بھی آدمی آتا اور بول دیتا ہے حدیث معتبر نہیں ہے، اور پبلک عوام اس کے پاس رد کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج غیر مسلم کھڑے ہو کے بول رہے ہیں ایسی حدیث ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کیا، اور وہ دبی ہوئی کوئی کتاب میں اور ضعیف جھوٹی حدیثیں ہیں. اب وہ لوگ لا رہے ہیں حدیث کی کتاب میں، تمہاری کتابوں میں بھائی لو. اب کیا کریں گے؟ اب سند کا تو اپنا ہمیشہ سے جھگڑا رہا ہے، سند کی تو ضرورت تھی نہیں اپنے کو کبھی، تو اب رد کیسا کریں گے اس کا؟ یہاں اہل حدیث کام آ رہے ہیں. ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. تو اہل حدیث علماء ہر دور میں رہیں گے، اور اس کی ضرورت ہر دور میں. اسی لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے البیقونیہ کی اور نخبۃ الفکر وغیرہ کی ہوئی شرح میں شروع میں انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس دور میں اس علم کی کیا ضرورت ہے، اب سب صحیح ضعیف ہو گیا نا، ابھی اور کیوں؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، قیامت تک اس کی ضرورت باقی رہے گی. اس لیے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، صحیح کو صحیح بولے گا، ضعیف کو صحیح بولے گا. تو آپ کو سند پہ بحث کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو اس علم کی پھر سند سے جڑے ہوئے سارے علوم کی ضرورت رہے گی. راوی کی ضرورت رہے گی، اسماء و رجال کی، اصول حدیث کی، مصطلح کی، سب کی آپ کو ضرورت پڑے گی. تو یہ قیامت تک علم رہے گا. ہاں عوام کو زبردستی اس میں ڈھکیلنا، جاؤ راویوں کے بارے میں معلوم کر کے، اس کو اپنا سند معلوم نہیں اوپر تک. پر دادا کا نام پوچھے تو بولتا ٹھہرو ابو کو پوچھ کے آتا میں. اس کو نہیں معلوم ہے، اس کو مکلف بھی نہیں بنائیں گے اس کا. لیکن ایسے افراد ہونا چاہیے، اور تھوڑے نہیں ہونا چاہیے کہ گیا تو دوسرا ابھی بنا نہیں، ٹھہرو ذرا تم مرو مت ابھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنے لوگ ہونا چاہیے کہ جو اس ذمہ داری کو نبھائیں. تو یہ علم بہت ضروری ہے، اور قیامت تک ایسے افراد رہیں گے جو حدیث کی تحقیق کر کے حدیث پہ جھوٹ بولنے والوں کو پکڑیں گے، اور صحیح اور ضعیف کا فرق لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ یعنی اصحاب الحدیث جو ہیں یہ فرشتے آسمان کے چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں، اور اہل حدیث زمین کے پہرے دار ہیں. کیوں؟ کیسا؟ کیونکہ آسمان میں جب شیاطین جاتے ہیں کچھ خبر لانے کے لیے، اور لا کے جھوٹی خبریں ڈال دیتے ہیں نا کان میں کاہن کے، تو جب وہ وہاں کی خبر لانے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کو جرح کر کے بھگاتے ہیں، ان کو بھگا دیتے ہیں وہاں سے، آگ کے شعلے مار کے بھگاتے ہیں ان کو. تو آسمان کی سیکیورٹی وہاں فرشتوں کے ذمہ ہے. اب زمین میں بھی تو ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ پھیلانے والے ہیں، تو ان کے لیے کون سیکیورٹی کے لیے ہیں؟ اصحاب الحدیث ہیں. اسی لیے امام احمد اور بہت سارے علماء نے کہا کہ اگر ابدال اہل حدیث نہیں ہے تو اور کوئی نہیں ہے. ابدال کس کو کہتے ہیں؟ ابدال وہ نہیں جو ننگے گھومنے والے اور جھوٹ بولنے والے اور ناچنے ڈسکو والے، وہ ابدال نہیں ہے. ابدال کے معنی کیا ہے؟ ابدال کے معنی یہ ہے کہ ایک گیا تو دوسرا آتا. ابدال بدل سے ہے، عربی زبان اردو میں بھی بدل استعمال ہوتا ہے. ابدال کے معنی بدلنا، ابدلا بدلنا، بدلا بھی بدلنا، تبدیل کرنا، اس پر سے تبدیل کرنا، وہی آتا ہے بدل. تو ابدال جو ہیں یہ کون ہیں؟ ایک گیا تو ایک رہتا اس کی جگہ پر، کبھی خالی نہیں رہتا ہے.
تو ایک محدث گیا دوسرا محدث اپنے آپ رہتا ہے، کبھی زمین خالی نہیں رہے گی. اسی لیے حدیث میں کیا ہے، اس امت میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، اور ان کا ساتھ چھوڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. کون؟ امام بخاری، امام احمد کیا کہتے ہیں، کون ہے یہ؟ تو یہ ہمیشہ رہیں گے، ایک گیا تو دوسرا آئے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ ابدال ہیں، یہ اس کو ابدال بولتے ہیں. ایک کے بعد دوسرے بدلی ہوتے رہیں گے، یعنی ایک گیا تو گیا ایسا نہیں، دوسرا رہے گا. آج ہیں علماء، عبد المحسن العباد ہیں اور کتنے سارے محدثین آج موجود ہیں. تو شیخ البانی گئے تو ہارٹ فیل ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرے لوگ بھی ہیں، ہر دور میں آئیں گے، یہ گئے تو دوسرے آئیں گے. تو اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا. قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو حق اور باطل میں فرق کریں گے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں یہ جو مقدمہ تھا اس کے بعد کی بات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ.